نعرہ خلافت حق چار یار کی وضاحت فرمائیں۔ کچھ معترض کہتے ہیں کہ خلافت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ذکر اس نعرے میں نہیں ہے۔ اب جواب طلب امر یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مستقل تھی یا مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تکمیل؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث صحیح موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی ثلاثون عامن ثم تکون ملکا، کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، کیونکہ خلافت کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے خلافت خاصہ جس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کہتے ہیں، دوسری ہے خلافت عامہ۔ تو فرمایا جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے، خلافت خاصہ، وہ میرے وصال اقدس کے بعد ٹھیک 30 سال تک جاری رہے گی۔ ثم تکون ملکا، پھر اس کے بعد مملکت اور بادشاہی کا دور آ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے چند دن کم 2.5 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، کچھ دن کم 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، یہ 12.5 جا بنتے ہیں۔ 12 سال ہی سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے، 24.5 ہو گئے۔ 5 سال سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، یہ 29.5 ہو گئے۔ تو جب تک 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ کے نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور مکمل نہیں ہوتا۔ مستقل آپ ہمارے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، آپ کی انہی شرعی اصولوں پر بیعت عراق کے اندر ہوئی ہے، کوفہ میں، جو اسلام کے دیے ہوئے نئے امیر کو منتخب کرنے کے ضابطے شورائی نظام ہے، اور شورا کے تحت ہی سیدنا امیر المومنین ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ اس لیے ان کی خلافت حضور مولا کائنات کی خلافت کا تتمہ یا تکملہ نہیں ہے، مستقلاً آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت، تو ہم کہتے ہیں حق چار یار، جبکہ خلفائے راشدین تو 5، لہذا سوال بڑا اہم ہے، سوال بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نعرہ کب لگایا جاتا ہے، نعرے کے وجود میں آنے کا سبب کیا ہوا کرتا ہے کہ ایسی مسلم حقیقت جو اسلامی اصولوں میں بالکل ثابت اور واضح ہو، اور پھر کوئی گروہ یا کوئی شخص پیدا ہو جائے جو اس مسلم امر کا انکار کرنے لگ جائے، تو پھر مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اس مسلم امر کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے حق میں نعرہ تجویز کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہے، نعرہ کوئی بھی آج کل ہم لگاتے ہیں کل اصحاب نبی جنتی جنتی، یا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ ہمارے دور میں فتنہ آ گیا، چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا تختہ بنایا، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نشانہ تختہ نشان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ نعرہ، کیونکہ ہمارا تو مذہب ہے کہ سارے صحابہ کرام نسبت محبوب، کیوں؟ قرآن کا فرمان ہے 27ویں پارے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت، مغفرت اور بخشش کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جب قیامت پر وہ آئیں گے، اللہ پاک حق والوں کے حق میں ڈگری فرما دے گا، جن سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے اللہ پاک فرمائے گا میں نے حقیقت واضح کر دی، لیکن میں کسی کے آج اعمال کا معاملہ نہیں، میں نے نسبت محبوب کو دیکھنا ہے، اور میں نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کل کے کل کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا، اخواناً علی سرر متقابلین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن کے مبارک فیصلے، تو ہم نے شریعت اپنی طرف سے تو نہیں بنانی۔ تو بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا برحق نعرہ بلند کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بالکل اسی طرح ہوا تھا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ، اور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان تینوں ہستیوں کی برحق خلافت کا انکار چونکہ رافضیوں نے شروع کر دیا تھا اور عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے شروع کر دیا تھا، اور سیدنا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برحق خلافت کا انکار ادھر خارجیوں نے بھی شروع کر دیا، اور ادھر بنو امیہ میں سے جو ان کے اجڈ ناسبی لوگ تھے اور شام کے کئی ناسبی لوگ، انہوں نے بھی آپ کی برحق خلافت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی جو 5ویں خلافت مقدس ہے وہ اتنی متفق علیہ ہے، اتنا اس پر اتفاق ہے، آج تک کوئی ایک نہ رافضی پیدا ہوا ہے، نہ خارجی پیدا ہوا ہے، نہ ناسبی پیدا ہوا ہے جس نے امام حسن مجتبی کی خلافت کا انکار کیا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ کا کوئی انکار کرتا ہی نہیں۔ یزید تک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ برحق نہیں مانے گا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کا معاملہ کس طریقے سے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ تو یزید تک نہیں انکار کر سکتا۔ نعرہ اس وقت وضع کیا جاتا ہے جب کسی مسلم حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کو نعرے کی زبان دی جاتی ہے تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ، سادہ سے سادہ مسلمان بھی اس نعرے کو جاری کرے اپنی زبان پر، اور مسلمان معاشرے میں چند دنوں میں وہ نعرہ ہر ایک مسلمان کی آواز بن جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو چونکہ سیدنا امیر المومنین نوجوانان جنت کے سردار سید الامت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ کا آج تک کسی نے انکار کیا ہی نہیں ہے۔ 3 اکابر ہستیوں کا اور حضور مولا کائنات کی خلافت کا چونکہ رافضیوں نے، ناسبیوں، خارجیوں نے انکار کیا، تو جس خلافت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اس کے اس بات کے لیے اور اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں میں نعرہ تحقیق اور نعرہ خلافت لگایا گیا، اور اس کا جواب حق 4 یار ہے کہ جن 4 ہستیوں کی خلافت کا تم انکار کرتے ہو ان کی خلافت کو حق ہم مانتے ہیں اور ان کی خلافت پر حق ہے۔ اس لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر اس میں نہیں آتا، ورنہ آپ مستقلاً برحق 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ نیز اہل سنت کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت صحابیت حاصل ہے، تو آپ کے صحابی ہونے میں آج تک کس نے شک کیا ہے؟ آپ پیارے صحابی ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ کی بڑی بڑی سگی بہن جو ہیں حضرت سیدہ رملہ بنت ابی سفیان رملۃ الکبریٰ، یعنی حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، وہ محبوب علیہ السلام کی زوج محترمہ ہے اور آپ کا حرم محترم ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام سے اتنا قریبی رشتہ ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، تو حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا ہوا اختلاف، اس اختلاف کے پیچھے کیا کوئی ایمان اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ کفر و اسلام کی کوئی اختلاف والا معاملہ ہے جیسا کہ رافضی اور شیعہ حضرات کر دیتے ہیں؟ نہیں، آپ ایسا کیجئے کہ خود حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات پڑھیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ارشادات پڑھیے، آپ پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہم جو دیگر علماء کی باتیں اور ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ بھی دیکھنی چاہیے، دیکھیں، لیکن سب سے پہلے جب حضور مولا کائنات نے الف سے لے کر یا تک اس مسئلے کو خود بیان فرمایا ہوا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ حضور مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے، کلام کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، علماء اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سارا مضمون پوری حیثیت سے موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ مکتوب نمبر 150 52 دیکھیے، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں انا التقینا والقوم، بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہمارا ٹکراؤ ہوا اور جنگ ہوئی عملی طور پر، اور فرمایا جس وقت جنگ بہت زیادہ پھیل گئی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دی اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اجبنا، ہم نے ان کو بات کو قبول کیا، اور فرمایا کہ میں یہ خط اپنا لکھوا کر پورے عالم اسلام کی ہر وہ مسجد جس میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، یہ میں مکتوب اپنا نقل کروا کے بھیج رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں اس کو آویزاں کر دیا جائے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہ ظاہر ہے کہ مجھ علی بن ابی طالب اور میرے مد مقابل معاویہ بن ابی سفیان، ہم دونوں کا رب ایک ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، ہماری کتابوں کے الفاظ۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور بے شک ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک ہے۔ وَدِينَنَا وَاحِدٌ،
اور حضرت معاویہ اور میرا دین بھی ایک ہے۔ لا نزید علیہم بالتصدیق باللہ تعالی و برسولہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرنے میں اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے میں ہم کوئی حضرت معاویہ سے بڑے مومن ہیں، ہم یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتے۔ ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ اور ان کے ساتھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے مومن ہیں۔ جیسی وہ تصدیق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، ویسی تصدیق ہم بھی کرتے ہیں۔ نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس تصدیق میں بڑے ہیں، نہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں۔ الامر واحد، ہمارا اور حضرت امیر معاویہ کا اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا معاملہ ایک ہی ایک ہے، حتیٰ کہ دعوتنا الی الحق واحدۃ، ہماری حق کی طرف دعوت بھی ایک ہے۔ جس حق کی جانب میں علی بن ابی طالب بلاتا ہوں، اسی حق کی جانب حضرت معاویہ بن ابی سفیان بلاتے ہیں۔ ہماری حق کی طرف دعوت بھی ایک ہے۔ والامر واحد، اول سے لے کر آخر تک ہمارا معاملہ ایک ہی ایک ہے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، اختلاف ہے تو صرف حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خون کے معاملے میں ہے۔ واللہ یعلم نحن براء منہ، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بالکل بری اور پاک ہے، ہمارا ان کی شہادت میں کوئی عمل دخل، کوئی ہاتھ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا مجھ سے اختلاف ایمان کے معاملے میں نہیں ہے، اسلام کے معاملے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملے میں نہیں ہے، حق کی طرف ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ الامر واحد، اول سے لے کر آخر تک ہمارا اور ان کا ایک ہی امر اور معاملہ ہے۔ اختلاف ہے صرف حضرت عثمان پاک کے خون کے معاملے میں، کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ 35 ہجری، تو 20 سے لے کر 30,000 تک جن بلوائیوں نے حملہ کیا اور سیدنا عثمان کو بلوے اور اجتماع کی صورت میں شہید کیا گیا۔ ہاں جی، تو جب 6 دن گزر گئے اور مدینہ طیبہ میں میری بیعت منبر پر ہونی شروع ہوئی، تو سارے کے سارے حضرت عثمان کے قاتل اور قتل میں شامل سارے بلوائیوں نے بھی لینے لگا لی، اور میں علی بن ابی طالب نے غور کیا کہ اب یہ ظالم جو ہے یہ بھی میری بیعت کے لیے لائن لگا کر آ گئے، میں ان کو بیعت میں قبول کروں یا نہ کروں؟ تو فرمایا جو علم مجھے اللہ اور اس کے محبوب نے عطا فرمایا، جو میری تربیت ہوئی ہے، میرا اجتہاد یہ ہے کہ اگر ایک جماعت نے بلوے کی صورت میں پہلے امیر المومنین کو قتل کر دیا ہو، تو جب مسلمان اپنا نیا امیر منتخب کریں اور پہلے والے امیر کے قاتلین آ کر اگر اس نئے امیر المومنین کی بیعت کرنا چاہیں، تو نئے امیر المومنین کو بیعت لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی اطاعت اور اپنی بیعت میں قبول کر کے مین سٹریم میں ان کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، اور مناسب وقت کا انتظار کر کے ان کی قوت کو بکھیر کر جنہوں نے قتل کیا اور بعد میں ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، جو سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر ہوں ان کو ویسی سزا، مشیرین کو ویسی سزا، سہولت کاروں کو ویسی جو شریعت میں سزا ہے وہ دے کر مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ تو میری نظر میں یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، سارے کے سارے بلوائی ہیں، سارے کے سارے شیطانی قوتیں ہیں۔ میں نے اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجھے کوئی پسند ہیں یا مجھے اچھے لگتے ہیں یا میں کوئی انہوں نے صالح متقی مومن مسلمان جانتا ہوں، نہیں، وہ ظالم ہیں، انہوں نے امیر المومنین کا خون کیا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے، میرا علم و اجتہاد یہی کہتا ہے کہ نئے امیر کو ان کو ظالم جانتے ہوئے بھی ان کو اپنی اطاعت میں لے لینا چاہیے، مین سٹریم میں داخل کرنا چاہیے، اور مناسب موقع پا کر ان کے خلاف پوری پکڑ کر کے شرعی احکام نافذ کر دینے چاہیے، امن بھی قائم رہے اور پہلے والے امیر کا قصاص بھی لے لیا جائے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع پہنچی کہ جناب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 6 دن تک لوگ حضور مولا کائنات کی منتیں کرتے رہے، آپ نے بیعت نہیں قبول کی، جب اب بالکل اسلام کا معاملہ بکھر رہا ہے مرکز میں، تو پھر حضرت مولا مرزا بالآخر راضی ہو گئے، اور جب مسلمان اہل مدینہ نے ان کی بیعت کی ہے تو حضرت عثمان کے قاتلین نے بھی بیعت کر لی ہے، اور حضور مولا کائنات نے تو ان سب کو اپنی بیعت میں لے کر اپنی جماعت کا رکن ان کو بنا لی اور اپنا دست و بازو بنا لیا ہے۔ تو
حضرت معاویہ کو جب حضرت مولا مرتضیٰ کا پیغام دیا جی آپ کو ہم نے معزول کر دیا اور آپ آئیے اور رپورٹ کیجئے مرکز میں اور ہماری بیعت اور اطاعت میں آئیے اور ہمارا نیا گورنر اس کو چارج دے دیجئے، تو حضرت امیر معاویہ تک چونکہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ حضرت علی پاک نے تو سارے قاتلین عثمان کو اپنی اطاعت میں قبول کر لی اور اپنی جماعت کا رکن نامزد کر دیا، اپنا دست و بازو بنا لیے۔ حالانکہ مولا کائنات نے کوئی ان کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک غلط رپورٹیں پہنچی۔ اب حضرت معاویہ نے فرمایا پیارے علی پاک، مجھے ابتدائی مرحلے میں آپ کی حکومت، آپ کی عمارت سے ذرا بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ میری بیعت کرنے کی ایک شرط ہے، میں بنو امیہ کا اب سردار ہوں۔ حضرت عثمان کے بیٹوں نے، ابان بن عثمان اور عمر بن عثمان نے مجھے ولی امر اور قبیلے کا سردار مقرر کر کے حضرت عثمان کے قاتلین کے جملہ معاملات میری طرف تفویض کر دیے، اور قرآن فرماتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جب بیعت کرنے آئے تھے آپ کو چاہیے تھا آپ تلوار نکالتے، شیر خدا ہیں، اور آپ ان کی گردنیں اڑاتے اور ان کو مدینہ سے ادھیڑ دیتے، چہ جائے کہ آپ نے تو ان کی اطاعت اور بیعت میں لے کر اپنی جماعت میں شامل کر لیا ہے، اور اب وہ آپ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ جہاں حضرت عثمان میرے چچا زاد بھائی کے قاتل بیٹھے ہوں گے، میں معاویہ بن ابی سفیان وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ آج کوئی ہمارے عزیز کو قتل کر ڈالے تو ہم کیا نہیں کہتے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کو بھی نہیں، ہم نہیں آپ کو ووٹ دیں گے، یا تو ہمارے عزیز کے قاتلین کو پکڑوائیے یا کم از کم اپنی جماعت سے الگ کیجیے، ورنہ ہم نہیں بیٹھیں گے اپنے عزیزوں کے قاتلین کے ساتھ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مولا مرزا نے مسلسل 4 مہینے خطوط لکھے۔ آپ نے فرمایا میں ان کو حق نہیں سمجھتا، نہ یہ میرے دست و بازو ہیں، یہ معاملات ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل شرعی ہے تو آپ مجھے بیان فرمائیں۔ میں 6 سال کا تھا جب نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا تھا، اول سے آخر تک میری تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں پورے قرآن کا عالم اور مفسر ہوں، اور کتاب و سنت کی تعلیم اور اجتہاد برحق یہی ہے کہ اگر میری جگہ آپ بھی ہوتے تو آپ کو بھی یہی شرعی حکم تھا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین کو بیعت سے نہ نکالیں، بیعت میں لے لیں اور مناسب موقع کا انتظار کریں۔ تو فرمایا یملکون ولا نملکہم، وہ ہمارے مالک بنے کھڑے، ہم ان کے مالک نہیں۔ یقدرون علینا ولا نقدر علیہم، وہ ہم پر قدرت، مجھے صرف انہوں نے پنجگانہ نماز کی امامت کروانے کے لیے اور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسلح دیا ہے، باہر سے بیعت گورنروں سے لینے کے لیے خطوط لکھنے کی مجھے اجازت ہے، باقی میں کوئی فیصلہ اس وقت تک آزادانہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یجلسون ہے سو یجلسون، میں تو جہاں بیٹھتا ہوں وہ ادھر ہی آ کر میرے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ جاتے، وَيَذْهَبُونَ ہے سو اذهب، میں جدھر جاتا ہوں میرے اوپر سائے کی طرح مسلط ہے۔ نہ مجھے حضرت طلحہ سے کوئی مشورہ کرنے دیتے ہیں، نہ حضرت زبیر سے، تو وہ ہیں مسلط، ہر گلی بازار میں انہی کا ابھی تک۔ اور قوم لہم مادۃ، مصر میں کتنے ان کے ساتھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلح، کوفے میں، بصرہ میں۔ لہذا پیارے معاویہ وقت لگے گا، مجھے کم از کم 6 مہینے دیجئے، میں ان کی سپلائی لائن بھی کاٹوں، مکہ ادھر میں مصر میں اپنی حکومت مضبوط کروں، کوفہ میں مضبوط کروں، بصرہ میں وہاں بھی ان لوگوں کو غیر مؤثر کر دوں، اور ادھر مدینہ طیبہ میں تو پورے نظام پر ہی یہ غالب ہے، اگر آپ بھی حکمران ہوتے آپ بھی کچھ نہ کر پاتے۔ حضرت معاویہ فرمائے نہیں، آپ ان کے خلاف تلوار نکالو۔ تو پھر حضرت مولا مرزا نے جواباً خط بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہم موجود تھے، میں کہتا تھا پیارے عثمان آپ جو ہے تلوار نکالیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے تلوار نکالیے، عبداللہ بن زبیر کہتے تھے تلوار، طلحہ و زبیر کہتے تھے تلوار نکالیے، حضرت عثمان کے 500 غلام کہتے تھے تلوار نکالیے، لیکن حضرت عثمان نے جنگ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ حضرت عثمان کا موقف تھا یہ کوئی باغی مومن نہیں ہے، یہ ہر سال حج کے موقع پر آ کر اسی طرح کرتے ہیں، یہ فتنہ پرداز ہے، مرکز اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے جنگ ان کے خلاف شروع کرنی ہے، انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حرمت مدینہ پامال کرنی اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مقدس قبر انور کو معاذ اللہ آگ لگا دینی ہے، مسجد نبی شریف کو جلا دینا ہے، محبوب علیہ السلام کی بیٹیوں کی پیاری بچیاں، اولادیں، ازواج مطہرات سب کی حرمتیں پامال ہونی ہے،
اور اگر خدا نہ خواستہ محبوب علیہ السلام کی قبر انور کی ہم حفاظت نہ کر پائے، نبی علیہ السلام کی حرمات کی حفاظت نہ کر پائے، اور اس کے بعد ہم قیامت تک 7 بر اعظموں کے حکمران رہے، تو یہ داغ ہم نہیں دھو سکیں گے۔ لہٰذا میں عثمان صبراً قتل ہو جاؤں گا، لیکن حرمت مدینہ اور حرمات رسول کریم علیہ السلام پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ تو فرمایا جنگ نہیں کی، خود جام شہادت نوش ما گئے، اور مدینہ طیبہ کے ایک ایک پتے کی حرمت۔ فرمایا پیارے معاویہ 40 دن تک معصور کے ان پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک جس چیز نے ان بلوائیوں کے خلاف حضرت عثمان کو تلوار اٹھانے سے روکا ہوا تھا، وہی چیز اب مجھ علی کو بھی تلوار اٹھانے سے روکے کھڑی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ دین کا کتاب و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں یہ اصول ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبتیں پر حق ہیں، اور ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کا حکم ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضور مولا کائنات نے بطور امیر المومنین واضح فرما دیا کہ جنگ ہوئی ہے، انا التقینا والقوم، صفین میں جنگ ہوئی ہے، لیکن وہ جنگ ایمان اور کفر کی نہیں ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نہیں ہے، فرمایا اجتہادی معاملہ ہے، وہ ہمیں امیر المومنین بھی مانتے ہیں، سارے معاملے، ہماری تو دعوت یہ ہے کہ الامر واحد الاول سے وہ چونکہ ریاست کے اندر ریاست قائم کیے کھڑے تھے، مرکز کی اطاعت میں نہیں آ رہے تھے، ہم نے 1.25 سال ان پر حجت قائم کی، اور حجتوں کے باوجود بھی جب وہ لاجواب ہو گئے تو ان کو دلیل مان لینی چاہیے اور ہماری بیعت میں، لیکن چونکہ ریاست کے اندر ریاست کا وجود اسلام نہیں تسلیم کرتا، لہذا مجھ پر فرض ہو گیا تھا ہاں جی کہ میں نے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے مطابق قاتل التی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ، 1.25 سال جب حجت قائم کی، اور وہ پھر بھی سٹیٹ کے اندر سٹیٹ کے پورے شام کے صوبے کو مرکز کی اطاعت سے ایک طرف کیے کھڑے ہیں، تو مجھ پر بطور امیر المومنین لازم تھا کہ جب 1.25 سال دلیلیں اور خطوط کے باوجود وہ مرکز کی طرف نہیں لوٹے، تو اب میں تلوار کے ذریعے اور بائی فورس ان کو مرکز کی اطاعت میں لے آؤں۔ تو جیسے آج بھی کوئی ہم میں سے تنظیم اٹھ کھڑی اور کہے جی فلاں ہمارا مطالبہ ورنہ ہم تو آپ کی اطاعت میں ہی نہیں ہیں، ہم نہیں کوئی قانون آئین، تو ان کو پہلے سمجھایا جائے گا، مذاکرات ہوں گے، ہر طرح کی حجت شریعت قانون آئین کی روشنی میں قائم کی جائے گی، وہ پھر بھی نہیں آئیں گے اطاعت کی طرف، تو پھر ان کے خلاف فورس عمل میں لائی جائے گی۔ تو کیا ان کو کافر سمجھ کر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی؟ مومن مانتے ہوئے، پاکستان کا شہری مانتے ہوئے، صرف یہ کہ نقص امن ختم ہو اور مرکز کی اطاعت میں آ جائیں۔ تو حضرت مولا مرزا اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ اسی نوعیت کی ہے۔ حضرت مولا مرزا ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو کافر نہیں، وہ اپنے آپ سے بڑا مومن، وہ ان کو اپنے آپ سے بڑا مومن، سارا معاملہ صرف ریاست کے اندر ریاست کا وجود نہیں اسلام مانتا، اس لیے وہ ان کو مرکز کی اطاعت میں لانے کے لیے جنگ ہے، کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے محض۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، کیونکہ ہم نے تو حضور مولا کائنات کی بیعت کی ہوئی ہے، اطاعت کی ہوئی ہے، آپ کے بعد امام حسن کی بیعت کی ہوئی ہے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہم ساتھ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسنین کریمین نے کیوں صلح فرمایا؟ اگر ان کو کافر جانتے ہوتے، لانتے ان پر جائز سمجھتے ہوتے تو ان کی بیعت کر لیتے اور ان سے صلح کر لیتے، ہرگز نہیں۔ تو ہمارا موقف وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا ہے، اور ہم بالکل علی وجہ البصیرت کے حق اس مسئلے میں حضور مولا کائنات کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، انتظامی اور سیاسی طور پر مولا مرزا پر لازم تھا کہ وہ ان کو حجت قائم کرنے کے بعد تلوار کے ذریعے اطاعت میں لے آئے، آپ نے تلوار چلائی ہے۔ تو یہ کہ انتظامی اختلاف ہے، سیاسی نوعیت کا اختلاف ہے، کوئی کفر و اسلام کا معاملہ نہیں۔ تو جب ہے ہی انتظامی اور سیاسی اختلاف، تو پھر کفر کے فتوے دینا، لانتے بھیجنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے خطائی اجتہادی ہو گئی ہے، معاملات کو سمجھنے میں وہ اس درجے تک نہیں گہرائی میں جا سکے جہاں تک ان کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن محبوب کی نسبتوں کا وقار تو اللہ کے آمد کے دن ان کے ان سارے معاملات کے باوجود فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ان کو جنت میں بھیج رہا ہے، اور ہم پھر بھی اگر ان کے بارے میں دل میں میل رکھیں تو یہ ہمارے لیے کب روا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اہل سنت، اہل ادب، اہل محبت ہیں، ہمارے جملہ جذبات معاملات حضور مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، امام حسین شہید کربلا کے ساتھ،
لیکن ہم مد مقابل حضرت امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں کی بے ادبی نہیں کرتے، حق ہم حضور مولا کائنات کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور ایمان ابو طالب کی بھی، اور آخر میں حضور پہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت بہت عظیم شخصیت، ان کی شخصیت کی عظمت میں کسی کا شک نہیں۔ ان کے باطن مومن ہونے میں آج تک ہمارے کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب کا عقیدہ تو بخاری میں موجود ہے کہ جب آپ سے آپ متولی کعبہ مقرر ہو گئے، بارش کی دعا کی درخواست، آپ فرماتے نہیں میں دعا مانگوں جب تک محبوب کو ساتھ نہ لے کر آؤں گا۔ پھر محبوب کو لاتے، آپ کی پشت مبارک دیوار کعبہ، بخاری میں حضرت ابن عمر کی حدیث موجود ہے، محبوب نے حکم دیا۔ میرے چچا جان کا فرمان کس کو یاد ہے؟ فرمایا لو کان ابو طالب حیا لقرت عیناہ، آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ محبوب ہجرت کے بعد کی یہ بات ہے، ان کا وصال ہجرت سے 3 سال پہلے، اعلان نبوت کے 10ویں سال ہو گئے، اور محبوب ان کی وفات کے سالوں بعد ان کو اتنے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا، آج اگر میرا پیارا چچا ابو طالب زندہ ہوتا، میرا معجزہ دیکھ کر کے ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ابھی اتنا ہی کہا اللہم غیثن مغیثن غدقن اور ما قدر راحت من السحاب فی السماء، آسمان پر 4 انگلیوں کی مقدار کے برابر بھی کسی طرف کوئی بادل نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا اللہم غیثن، 1-2 لفظ ہی کہے، ہر طرف سے گھنگھور گھٹائیں آ گئیں، چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ آج اگر ہماری یہ برکت ہمارا چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور دیکھتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ وہ ہماری ہر عظمت و برکت دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو محبوب تو ان کی وفات کے بعد ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے کہ میں کیوں محبوب کے بغیر دعا نہیں کرتا بارش کی؟ بخاری کے یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ بخاری شریف میں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں محبوب کے بچپن میں ابیض یستسقى الغمام بوجهه، یہ گوری چمکیلی رنگت والے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مجھ ابو طالب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک آسمان کے بادلوں میں پانی اگر پیدا فرماتا ہے بے وجہ ہی، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت سے پیدا فرماتا ہے۔ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو بادلوں کو سیراب نہ کیا جاتا۔ تو حضرت ابو طالب کے متعلق قرون اولیٰ سے چونکہ اختلاف ہے، 3 جماعتیں، ایک جماعت آپ کے ایمان کی قائل ہے، اور یہ قلیل ہے، ہر دور کے اندر قلیل علماء ہر دور میں 2-2 4-4 آ رہے ہیں۔ علویوں اور ہاشمیوں میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ امت کے مقابلے میں اقل قلیل جا بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ کثیر ہمارے محدثین اور سیرت رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قابل قبول ثبوت نہیں آ سکا۔ تیسری جماعت ہے جو توقف کرتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کا نام ادب سے لیں گے، آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے، ایمان کا معاملہ کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، بباطن تو ہر کوئی ان کو مومن مانتا ہے، لیکن احکام اسلامی جاری کرنے کے لیے کیا زبان سے بھی کلمے کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تو تیسری جماعت توقف، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ایمان کی بحث کرتے نہیں، اس میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، قیامت کے دن سب واضح ہو جائے گا۔ تو جس مسئلے میں قرون اولیٰ سے 1 سے زیادہ رائے ہوں، آج جو مسلمان جس رائے کو اپنا لے گا، سر آنکھوں پر، نہ کوئی کافر بنے گا، نہ کوئی منافق بنے گا، نہ کوئی فاسق اور گناہگار ہوگا، نہ کوئی گمراہ قرار پائے گا۔ تو جب یہ تینوں مذہب ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور تینوں ہی اہل سنت کے مذہب ہیں، تو ہم اہل سنت کا ایک گروہ علی الاعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتا ہے، ان کو رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں قصیدے لکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، جن سے بخاری مسلم پڑھی ہے مکہ شریف میں، آل رسول کے اتنے بڑے محدث علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی، وہ علی الاعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، اور اصل المطالب فی ایمان ابی طالب عربی میں ان کی کتاب ہے حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کے بارے میں۔ اب اعلیٰ حضرت کے استاد، لیکن اعلیٰ حضرت اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کی بھی کتاب موجود ہے صح المطالب فی ایمان ابی طالب، آپ انکار کرتے ہیں ان کے ایمان کا، امام بخاری انکار کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے علماء ہیں جو ان کو مومن بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے آج اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی حضرت ابو طالب مومن تھے، تو چشم ما روشن دل ما شاد، جب ہمارے درمیان ہر دور میں ایک جماعت ان کے ایمان کی قائل آ رہی ہے، تو مجھے بتائیے ہمیں کیا پریشانی ہے اس سے؟
ہمارے دور میں حضور شیخ الاسلام پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان حضور سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت علی الاعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، ان کے ایمان پر دلائل قائم کرتے تھے۔ آج کتنا فیض جاری ہے، ہر طرف بڑے اکابر مدرسین سلسلہ عالیہ خیرآبادی علوم سے وابستہ ہیں۔ علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی کہ حضرت ابو طالب مومن ہے، دلائل دیے، اصول بیان کیے ہیں اسلام کے، علم کلام کے۔ تو حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، استاذ الکل ملک التدریس سند المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت، یہ سارے علی الاعلان حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کے قائل ہیں۔ تو اس لیے آج اگر کوئی آپ کے بھائی ایمان کی بات کرتا اور کہتا ہے آپ مومن ہیں تو سبحان اللہ، ہمیں کیا اس سے پریشانی ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ان کا ایمان یہاں بھی ثابت ہو، آگے بھی نفع دے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اور چونکہ جمہور کا مذہب یہ ہے اہل سنت میں سے اکثر علماء کا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی قابل قبول سند جس سے ہم اس بات ہم معذور ہیں، ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی، لہذا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی، اور ہر بات تو تب دعویٰ ثابت ہوگا جب دلیل موجود ہوگی۔ اور تیسری جماعت نے کہا ہم جی توقف کریں گے، ہم خاموشی، آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے اور آپ کا نام احترام سے لیں گے، ایمان عدم ایمان کا مسئلہ اللہ کے سبب۔ تو آج بھی اگر کوئی ہم میں سے توقف والا مذہب اختیار کرے اور اس پر کوئی تبصرہ نہ کرے، کوئی ریمارک، توقف کرے، تو بالکل سبحان اللہ وہ اہل سنت ہے۔ حضرت ابو طالب کو مومن ماننے والا بھی سنی مسلمان صحیح العقیدہ ہے، آپ کے عدم ایمان کا مذہب رکھنے والا بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، آپ کے بارے میں توقف کرنے والا بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا ہے۔ یہ بدعت قول ہے جو راولپنڈی سے جاری ہوا ہے، یہ جو اب سید شمس الدین مشہدی صاحب جو آستانہ عالیہ سیال شریف کے سابق خطیب ہیں، انہوں نے فرمایا، کچھ اور شدت میں آ کر جو فرما رہے کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بدعت قول ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہم میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ نیا قول انہوں نے گھڑ لیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں امام بخاری علیہ رحمت، امام مسلم علیہ رحمت، امام ترمذی علیہ رحمت، بڑے بڑے اکابر ائمہ۔ حضرت سیدنا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب نے محبوب کے مومن چچاؤں کا نام لیا ہے، اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر مبارک نہیں شامل کیا۔ تو الغرض یہ جو ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، یہ بدعت قول ہے، یہ ہمارے سنت کا مذہب نہیں ہے۔ وہی تین مذہب ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ میں نے بہت وقت لے لیا، اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔